جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، اور بلوچستان میں جو فی الحال ہندوستان کے خلاف جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں کہ کتنے دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور کتنے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور کتنے فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد جو ہیں وہ رہتے ہیں، ان پہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی جہنم کو پہنچیں گے اور جہنم کی ٹکٹ جو ہے وہ کٹ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ ناظرین آج ہم بات کرتے چلیں گے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی فی الحال ہندوستان ہی ہے، اور فی الحال ہندوستان جو طرح طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، اس پہ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ سب ناظرین جانتے ہوں گے کہ اگر ہم ایکس اکاؤنٹ کی بات کریں، جتنے بھی فی الحال ہندوستان کے لوگ ہیں، باہوٹ جیسے اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں، ان سے مطلب راستہ تو دیکھیں گم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ پوسٹ یہ کر رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے جوانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کی برعکس کہانی جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ کلات اور خزدار میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا، 10 کے قریب BLA کے اور فی الحال ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ تو یہ جو فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد ہیں، باہوٹ بلوچ جیسے دیپک نیگی، ارجن شکلا، دلی میں بیٹھ کے جو ایک ٹرینڈ چلا رہے ہوتے ہیں، غلط باتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اصلیت یہ ہے کہ ان کی اگر ہم بات کریں BLA والوں کی، کہ مطلب ان کا وجود میرے خیال میں ختم ہونے کو ہے، زوال کا وقت ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اب ان سے راستہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور طرح طرح کے پروپیگنڈا وہ ایکس پہ آگے کرتے ہیں، اور جبکہ ان کے خود کے بندے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، وہ مردار ہو گئے ہیں، اور وہ جہنم واصل ہو گئے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ ان پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے چلیں گے۔ ایک اور ناظرین بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی صاحب جو تھے، ان کا ایک اجلاس ہوا تھا، اور اجلاس میں جو تھے آج کے ہمارے جو مہمان ہیں بابر یوسفزئی صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کی بھی شرکت تھی، اور جو چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ بابر یوسفزئی صاحب جو ہے وہ اس پہ اور بھی روشنی جو ہے وہ ڈالیں گے، اور وہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں گے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ کل جو ایک اجلاس ہوا تھا ان میں مطلب جو مسنگ پرسنز ہیں ان سے بڑی بات ہوئی ہے کہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں، ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ مسنگ پرسن والا معاملہ جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے، اور جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کو لے آئیں گے اور سامنے لے آئیں گے۔ اور مسنگ پرسن جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، جتنے بھی تھے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہیں، اپنے گھروں کو بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹا ایک پروپیگنڈا یہ لوگ چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا وقت بھی جو ہے وہ بڑا قریب ہے کہ ختم ہوگا۔ سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، اور کل جیسے اجلاس میں آپ وہاں پہ موجود تھے، اور بھٹی صاحب کا اجلاس تھا، اور بڑے چیزیں جو تھیں وہ سامنے آئیں، تو اس پہ سر آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ایک بڑا اچھا ڈیسیجن جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور اگر ہم بات کریں کہ جو انسداد دہشت گردی کا ایک ایکٹ ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ مطلب عام عوام پہ جو ہے وہ نہیں لگے گا، یہ ایکٹ ہے کیا؟ اس پہ تھوڑی سی آپ ہمارے ویورز کو جو ہے وہ وضاحت دے دیں کہ یہ ایکٹ اصل میں ایکٹ ہے کیا، اور اس کے تحفظات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک عزت اور ذلتوں کا مالک ہے، اللہ پاک زندگیوں اور موت کا مالک ہے۔ سب سے پہلے تو میں بلوچستان کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو خوشخبری سنانا چاہوں گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہماری CTD نے کلی یارو پشین میں 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ یہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد تھے، یہ چمن پہ FC ٹرک پر حملے میں ملوث تھے، یہ چمن میں پشین میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ہماری اداروں نے وہاں پر آپریشن کیا ہے، CTD نے ان فتنۃ الخوارج کو جہنم واصل کیا ہے۔ الحمدللہ پاکستانی قوم کو اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو ایک اور کامیابی ملی ہے۔ یہ فتنۃ الخوارج کیونکہ علاقے کا جو ہے امن خراب کرتے تھے، تو الحمدللہ آج یہ جہنم واصل ہو گئے، اور میں اس پر سیکیورٹی فورسز کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ جی کل کا اسمبلی کا سیشن جو تھا وہ بہت اہم سیشن تھا۔ اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ بلوچستان سے مسنگ پرسنس کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ختم کرنے جا رہے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی بلوچستانی میں بلوچستان میں رہتا ہوں، میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جو سو کالڈ مسنگ پرسنس کے نام پر BYC یا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سیاست جو کرتی ہیں، وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے سیاست کرتی ہیں۔
مسنگ پرسنس کا سچ ایز مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا رہا تھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ان لوگوں کو جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے تھے, جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے تھے, جو دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر بنتے تھے, انہیں انٹروگیشن کے لیے لے جاتے تھے. تو یہ رونا دھونا یہاں پر شروع کر دیتے کہ ہمارے لوگ مسنگ ہو گئے, یا کچھ لوگ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, یا جو میں کہتا ہوں بہکے ہوئے لوگ ہیں, جنہیں اپنے بچوں کا, اپنے مستقبل کا, اپنے خاندان کا احساس نہیں ہے, وہ ان دہشت گرد تنظیموں کا ایندھن بن جاتے تھے. ان کے ٹریننگ کیمپس میں چلے جاتے تھے, افغانستان میں بیٹھے ہوتے تھے, اور یہاں سے یہ جو تنظیمیں ہیں جو ان کے نام پہ ڈالرز کماتی ہیں, بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, وائس آف مسنگ پرسنز ہے, یہ ان کے نام پر سیاست کرتے تھے. وہ بیٹھے ہوتے تھے افغانستان میں, انہوں نے جوائن کی ہوتی تھی BLA, انہوں نے جوائن کی ہوتی تھی BLF, وہ وہاں پر ٹریننگ لے رہے ہوتے تھے, یا وہ پہاڑوں میں ہوتے تھے, دہشت گردوں کے ساتھ ہوتے تھے, یہ ان کے نام پر پروپیگنڈا کرتے تھے. گورنمنٹ آف بلوچستان نے کل انسداد دہشت گردی ایکٹ کو منظور کروا لیا اسمبلی سے, اور الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوگی, میرے ویورز سن کے وہ بھی بڑے خوش ہوں گے کہ یہ ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا ہے. تمام وہاں پر جو ارکان پارلیمنٹ تھے انہوں نے اس کی حمایت کی ہے. اس ایکٹ میں کیا ہے, اس ایکٹ میں مسنگ پرسنس سے ریلیٹڈ ایک ایسی بات ہے, جیسا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ یہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اب اگر کوئی بھی شخص, اس کے اوپر سیکیورٹی اداروں کو شک ہوتا ہے, سیکیورٹی اداروں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, سیکیورٹی اداروں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیرورسٹ کا, دہشت گردوں کا فیسیلیٹیٹر ہے, اسے اٹھائیں گے, اور اٹھاتے ساتھ ہی 24 گھنٹے میں اس کی فیملی کو بتا دیں گے کہ یہ آپ کا بندہ انوالو تھا, اور اب ہمیں قانونی شکل مل گئی ہے کہ اس شخص کو ہم 90 دن تک انٹروگیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں, اس شخص کو ہم 90 دن تک تفتیش کے لیے, تحقیقات کے لیے سیکیورٹی اداروں کو دے سکتے ہیں. اسے ایکسیس دی جائے گی کہ وہ جائے اپنا وکیل کرے, اسے ایکسیس دی جائے گی کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملے, اسے ایکسیس دی جائے گی کہ اسے جو ایک عام قیدی کو سہولیات حاصل ہوتی ہیں وہ تمام سہولیات اسے حاصل ہوں گی, لیکن اس کو اٹھا کر 90 دن کو رکھنے کا حق حکومت کے پاس ہوگا, اور اسے دنیا کی کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو وزیر اعلیٰ صاحب اس سینس میں کہہ رہے تھے کہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. یہ بہت اچھا قانون ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اچھا قانون آیا, اور اس پر وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں جو ہے نا وہ 9/11 کی بھی ایگزامپل دی, 7/7 جو برٹن میں ہوا تھا اس کی بھی ایگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ جب ملک میں دہشت گردی کے حالات ہوتے ہیں تو آپ کو رائٹ ڈیسیجن, کریکٹ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں, پاپولر ڈیسیجن نہیں لینے ہوتے, ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو آپ کی آنے والی نسلوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کل اسمبلی میں اس ایکٹ کی ایک ترمیم منظور ہوئی ہے, مجوزہ مسودہ تھا وہ منظور ہوا ہے. اس کے تحت یہ ہے کہ اگر کوئی وٹنس گواہی دینا چاہے تو اس کی ورچوئل گواہی قابل قبول ہوگی عدالتوں میں. یہ کس لیے کیا گیا آپ کو پتہ ہے؟ گوادر میں وزیر اعلیٰ صاحب نے خود مثال دی کہ گوادر میں کچھ مزدوروں کو دہشت گردوں نے مار دیا. وہ وہاں پر کام کرتے تھے, باربر تھے, نائی تھے, اپنی روزی روٹی کما رہے تھے. پورے گاؤں نے دیکھا کہ لوگ مر گئے ہیں, لیکن ان کے خلاف آ کر دہشت گردوں کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ یہ ظلم ہوا ہے, لیکن گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. کیوں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا؟ کیونکہ لائف پروٹیکشن. اگر وہ دہشت گردوں کے خلاف کورٹس میں جا کر گواہی دیں گے تو دہشت گرد انہیں مار دیں گے. وہ تو پروسیکیوٹرز کو نہیں جو سوچتے, وہ تو پروسیکیوٹرز کو مار دیتے ہیں, تو وٹنس کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو اس کے اوپر گورنمنٹ یہ ایکٹ لے کر آئی ہے کہ اگر کوئی ورچوئل گواہی ہوگی, اور اس کا اطلاق جو ہے صرف دہشت گردوں پر ہوگا. وزیر اعلیٰ صاحب نے کلیئر کیا ہے کہ اس کا اطلاق سیاسی کارکن پر نہیں ہوگا, عام قیدی پر نہیں ہوگا, عام کرمنل پر نہیں ہوگا, صرف دہشت گردوں پر ہوگا. میں دہشت گردی کی کوئی اللہ نہ کرے کوئی کارروائی کرتا ہوں, اس کے بعد اگر میرے اگینسٹ کوئی پروف ہے, مجھے اگر کسی نے دیکھا ہے, کوئی وٹنس ہے, اگر وہ مجھے واٹس ایپ پہ بھی گواہی دیتا ہے تو میری گواہی عدالتوں میں قابل قبول ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی جو ہے نا گورنمنٹ کی جو ہے کاوش ہے, بہت اچھی گورنمنٹ نے اس چیز کو امپلیمنٹ کروائے گی انشاءاللہ. بہت اچھی کوشش ہے. اس سے جو گواہان کو جو ایک ڈر ہوتا تھا, خوف ہوتا تھا, ان کا ڈر اور خوف نکل جائے گا. وہ دہشت گردوں کے خلاف آ کر گواہیاں دیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے مثال بھی دی کہ کوئٹہ سول ہاسپٹل میں ہمارے وکلا کے اوپر حملہ ہوا تھا, اور اس کے گواہان تھے, لیکن کوئی آ کر سامنے گواہی نہیں دے رہا تھا, اور اس میں جو بندہ تھا جو جس کے اوپر الزام تھا اسے عدالتوں نے کچھ ٹائم کے بعد رہا کر دیا تھا عدم ثبوت اور عدم گواہ کی بنا پر. تو یہ ایک بہت اچھا ایکٹ میں ایک یہ ترمیم لائی گئی ہے کہ ورچوئل گواہی جو ہوگی وہ قابل قبول ہوگی. مسنگ پرسنس کو اتنا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وکیل کے تک بھی رسائی دیں گے, اس کے گھر والوں تک بھی رسائی دیں گے, لیکن یہ گورنمنٹ کا قانونی حق ہوگا. اگر اس نے 90 دن میں بیان جمع کرا دیا, اگر اس نے اپنے بیان حلفی میں مان لیا, اعترافی بیان کر لیا, تو پھر اس کے ساتھ جو ہے جو ملزموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہی سلوک ہوگا. کل
کا اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بہت سینسٹیو اجلاس تھا, اور اس میں جس طریقے سے میں خراج تحسین پیش کروں گا پارلیمنٹیرینز کو, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, انہوں نے وہاں پر متحد اور یکجہتی کا ثبوت دیا. یہ ایک اچھی کاوش ہے, اور اس ایکٹ کے آنے کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں انشاءاللہ کمی ہوگی. ہمارا قانون اس طرح بننے جا رہا ہے کہ کسی کو کہیں پر جو ہے نا اسپیس نہیں ملے گی, کوئی گیپ نہیں ہوگا. جب قانون میں سختی ہوگی اور قانون پہ عمل درآمد ہوگا تو انشاءاللہ یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں نہایت اور واضح کمی دیکھی جائے گی. بالکل سر, ایسا ہی ہے. اگر ہم اپنی قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ہمارے ریاست کا ایک قانون ہے اور ہم اس کو ہی فالو کریں تو بہتر ہے. اور اس پہ سر کیا کہیں گے, جیسے کل خزدار اور کلات میں فی الحال ہندوستان کے جو دہشت گرد تھے وہ جہنم واصل ہوئے, اور ہمارے اداروں نے ایک بہت اچھا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو تھا وہ کیا تھا. کیا کہیں گے سر, باہور جیسے لوگ جو ہیں طرح طرح کے اگر وہ ٹویٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں افواج پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یا ان کو جو ہے وہ مارا گیا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ چیزیں تو بڑی ہمیں واضح ہیں کہ آپریشن ہم نے کیا ہے, کریڈٹ وہ لے رہے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اور بریکنگ دیتا ہوں. فتنۃ الہندوستان کی جو آواز ہے, فتنۃ الہندوستان کی جو پولیٹیکل پراکسی ہے, اس کو آج پھر عدالت نے 15 دن ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے. یہ ہم سب کے لیے پھر خوش آئند ہے کہ عدالت جو ہے عدالتی نظام کو اور انصاف کے نظام کو فالو کرتے ہوئے بہترین ڈیسیجن لے رہی ہے. پاپولر ڈیسیجن نہیں ہے لیکن کریکٹ ڈیسیجن ہے. جو دہشت گرد جن کے خلاف ایف آئی آرز ہیں, جو دہشت گردوں کی پراکسیز رہی ہیں, فیسیلیٹیٹرز رہے ہیں, ان کا پولیٹیکل ونگ رہے ہیں, وہ سب آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. کلات اور خزدار میں جو سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے اس میں فتنۃ الہندوستان کے درجنوں, ایک اطلاع تو یہ بھی ہے کہ سینکڑوں دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں. یہ وہ فتنۃ الہندوستان تھے جو آ کر بینکوں کو لوٹتے تھے, جو آ کر لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے تھے. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ان کی وہاں کے لوکل لوگوں نے ویڈیوز بنا کر ہم سے شیئر کی ہیں کہ فتنۃ الہندوستان کے لوگ اپنی شلواریں چھوڑ کر, شلواریں ان کی 1 کلومیٹر دور پڑی ہیں, ان کا مردار جسم جو ہے نا 1 کلومیٹر دور پڑا ہوا ہے, چھوڑ کر بھاگ گئے. ان کی وہ گندی جو چوٹیں ہیں وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الہندوستان کے خلاف یہ جو آپریشن کیا ہے, اس میں وہی لوگ جو معصوم لوگوں کے گناہوں میں, جو معصوم لوگوں کے قتلوں میں ملوث تھے, انہیں جہنم واصل کرنا شروع کر دیا ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز نے انہیں جو ہے ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے. باہور جیسے دیپک نیگی جیسے لوگوں کو میں تو سیریس نہیں لیتا. اب آپ دیکھیں اس نے بالکل یو ٹرن لے لیا ہے, اس کی ٹون بالکل چینج ہو گئی ہے. وہ پہلے ایگریسو ہو کر ہمارے اوپر آتا تھا, اب ڈیفینسو ہو کر جا رہا ہے, وہ ہم پر کلیم کر رہا ہے. الحمدللہ ہم اپنے ہر شہید کو آن کرتے ہیں. ہم تمہاری طرح جو ہے نا, جیسے تمہارے یہ مر جاتے ہیں, مردار ہو جاتے ہیں, تم چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو, ہم اس طرح چھوڑ کر نہیں بھاگتے. اس کی سب سے بڑی مثال میجر عدنان اسلم کا ابھی جو شہادت ہے وہ ہے. ان کا سپاہی, ان کا ایک جوان جو زخمی تھا, وہ جا کر اس کے اوپر لپٹ گئے. انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ خارجی انہیں جو ہے نا شہید کر دے گا, وہ اس کے اوپر لپٹ گئے. خارجی اگر گولی مارتا ہے وہ گولی اپنے سینے پر کھاتے ہیں, وہ گولی اپنے سر پر کھاتے ہیں, وہ اپنے جوان کو اکیلا نہیں چھوڑتے. تو آپ کا کیا خیال ہے, جو ہماری فوج ہے وہ اپنے لوگوں کو اگر وہ شہید ہوں گے اسے آن نہیں کریں گے؟ ہم اپنے شہداء کو آن کرتے ہیں. ہم اپنے شہداء کے ماتھے کے اوپر جو ہے نا, ماتھے کا جھومر ہے ہمارے, ان کے ماتھوں کو چومتے ہیں, ان کی قبر پہ پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں, ان کے اوپر فخر کرتے ہیں, اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. ہم تمہاری طرح نہیں ہیں. لوگ تمہارے مرے ہیں, لوگ تمہارے مردار ہوئے ہیں, درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ مردار ہوئے ہیں. یہ خزدار اور کلات میں جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے, اس میں تمام جو دہشت گرد تھے جو اس علاقے کو ڈسٹرب کرتے تھے, وہ سارے انشاءاللہ الحمدللہ جہنم واصل ہو رہے ہیں, اور بہت سارے اس میں سے ہو چکے ہیں. تو یہ باہوٹ کا, دیپک نیکی کا جو پروپیگنڈا ہے, یہ صرف پروپیگنڈا ہی ہے. وہ دہلی میں بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہے, وہ دہلی میں بیٹھ کر جھوٹ لکھتا ہے. وہ جھوٹ کب تک لکھتا؟ اس نے بڑا جھوٹ لکھنے کی کوشش کی, لوگوں کو جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی. ہم نے بیٹھ کر ان کے تمام نیریٹو کو واڑ دیا. اس کا نیریٹو اب کہیں پہ سٹینڈ ہی نہیں کرتا ہے. یہ دنیا نے دیکھا ہے, یہ کلات کے مقامی لوگوں نے دیکھا ہے, یہ خزدار کے مقامی لوگوں نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 1 مہینے میں کتنے یہ جو فتنۃ الہندوستان تھے یہ جہنم واصل ہوئے ہیں. باؤٹ کے فتنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, باؤٹ کے پروپیگنڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اسے کاؤنٹر کرتے رہیں گے. وہ ویڈیوز بھی میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اپنے ویورز کے ساتھ, اپنے ناظرین کے ساتھ, کہ جس میں آپ دیکھیں کہ اپنی شلواریں چھوڑ کر اور اپنی لاشیں چھوڑ کر کس طریقے سے بھاگیں. جہاں تک بات ہے فوج پاکستان کی, ہم اپنے شہداء کو آن کرتے تھے, آن کرتے ہیں, آن کرتے رہیں گے. جو بھی اس مادر وطن کے لیے شہید ہوگا, وہ آفیسر ہو یا جوان ہو, ہم اسے اپنے ماتھے کا جھومر بنائیں گے, ماتھے کا تاج بنائیں گے, اور پوری دنیا کے سامنے کہیں گے کہ ہمارا فلاں آفیسر, ہمارا فلاں جوان شہید ہوا ہے. ہم اسے آن کریں
کریں گے اور اسے ہم ریگارڈ کریں گے. سر لاسٹ کویشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, جہاں پہ ہم بلوچستان کے حالات کی بات کرتے ہیں, سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, اور ہم اپنے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کی بھی بات کریں گے, آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب بلوچستان میں ایک جو سرداری نظام ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب بلوچ عوام کو زیادہ نقصان انہوں نے بھی پہنچایا ہے؟ کیونکہ فنڈز وغیرہ تو ان کو مل جاتے ہیں, بٹ وہ کہاں پہ لگتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بھی میرے خیال میں بلوچوں کو جو ہے وہ بڑی زحمت جو ہے وہ جھیلنی پڑی ہے. دیکھیں, سرداروں نے ہمیشہ جو ہے اپنا بینک بیلنس بنایا ہے, سرداروں نے ہمیشہ اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کیا ہے, سرداروں نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے لیے محلات بنائے ہیں, اپنے لیے بہت سارا پیسہ جمع کیا ہے. غریب بلوچ کو کیا دیا ہے؟ سرداری نظام کا تو میں سب سے بڑا مخالف ہوں. میں کس وجہ سے مخالف ہوں؟ دیکھیے, اللہ نے جس کو عزت دی ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں. قبائلی حساب سے اگر اللہ, قبائلی صوبہ ہے, اگر اللہ نے کسی سردار نواب کو عزت دی ہے اور وہ انصاف پر فیصلے کرتا ہے تو وہ میرے لیے سب سے پہلے قابل احترام اور قابل فخر ہے. لیکن اگر کوئی اپنی سرداری کا غلط استعمال کر لوگوں کو جو ہے نا وہ پسماندہ رکھتا ہے, لوگوں کو تعلیم نہیں دیتا, علاقے میں ترقی نہیں کرواتا, تو بلوچوں کا سب سے بڑا دشمن تو وہی سردار ہے, وہی نواب ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی غریب کا بچہ, اب جو ہے موجودہ حکومت جو اس کا جو ایک صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے, جو سربراہ ہے, وہ خود جو ہے نا ایک عام بلوچ ہے, وہ ایک مڈل کلاس بندہ ہے, وہ خود سیلف میڈ بندہ ہے. تو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بلوچوں کے بچے جو آکسفورڈ بھی پڑھنے جا رہے ہیں, لارنس بھی پڑھنے جا رہے ہیں, ایچسن بھی پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے جب بھی سرداروں کی, نوابوں کی حکومت رہی ہے, آپ نے سنا ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ سردار صاحب کا بچہ آکسفورڈ پڑھنے جا رہا ہے, سردار صاحب کا بچہ جو ہے نا ایچسن پڑھنے جا رہا ہے, سردار صاحب کا بچہ لارنس پڑھنے جا رہا ہے, کسی غریب کا بچہ نہیں جاتا تھا. الحمدللہ اب یہ جو ہے ٹرینڈ چینج ہوا ہے, اب غریب کا بچہ جا رہا ہے, لیکن اس کا کریڈٹ دیکھیں موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو جاتا ہے. دوسری سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں, سرداروں اور نوابوں نے بلوچستان کو نقصان پہنچایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج جو بلوچستان کے حالات ہیں, بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے نا, بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کی پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کیا جائے, بلوچستان کے امن کو خراب کیا جائے. آج آپ مجھے بتائیں, میں ایک عام غریب کا بچہ ہوں, میں مڈل کلاس بندہ ہوں, آپ مڈل کلاس ہیں, آپ ایک جو ہے نا سیلف میڈ عورت ہیں, ہم آ کر فتنۃ الہندوستان کے خلاف بات کرتے ہیں. میرا ان سے سوال نوابوں اور سرداروں سے, کتنے نوابوں اور سرداروں نے آج تک ان کے خلاف بات کی ہے؟ کتنے نوابوں اور سرداروں نے فتنۃ الہندوستان کو فتنۃ الہندوستان کا ہے؟ کتنے نوابوں اور سرداروں نے ان کی مذمت کی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں؟ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. جب انہیں فنڈز ملتے ہیں, جب انہیں مراد ملتی ہیں, جب انہیں وزارتیں ملتی ہیں, یہ پھر اس ٹائم ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ریاست ان کو کہتی ہے کہ یار آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, آپ نے کرپشن کی ہے, آپ لوگوں کے لیے پرفارمنس نہیں دے سکیں, پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو ہے نا اٹھ کر ریاست کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور انہی جو کالعدم تنظیمیں یا فتنۃ الہندوستان ہے انہیں سپورٹ کرنے لگتے ہیں, یا خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اب بس بہت ہو گیا. بلوچستان کے ایک عام نوجوان کو, ایک عام بلوچ کو سوچنا ہوگا, کیونکہ بلوچستان کا مستقبل پاکستان کا مستقبل ہے, اور بلوچستان کے ہر نوجوان کا مستقبل روشن ہے. تو اب بلوچستان کے نوجوانوں کو سوچنا ہوگا, چھوڑیں ان سرداروں کے پیچھے جانا, چھوڑیں ان نوابوں کے پیچھے جانا, ایسے ایک عام بندے کے پیچھے جائیں جو آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے, آپ کی ترقی کے لیے کام کرے, آپ کی تعلیم کے لیے کام کرے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے بلوچستان بدل رہا ہے, بلوچستان میں لوگوں میں شعور آ رہا ہے. جو نوابوں اور سرداروں نے ڈیمیج کیا ہمیں 75 سال میں یا 80 سال میں, اب انشاءاللہ وقت بدلے گا. ایک عام بلوچ آگے آئے گا, پاکستان سے حب الوطنی کا مظاہرہ کرے گا, پاکستانی ہونے کا ثبوت دے گا, اور انشاءاللہ ان فتنۃ الہندوستان کو بھی اور ان سرداروں اور نوابوں کو بھی چیلنج کرے گا. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, اور آپ نے بڑی اچھی باتیں جو تھیں وہ کی, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ویورس کو پتہ چلی ہوں گی کل کے اجلاس کے حوالے سے, اور فتنہ الہندوستان کی جو ریالٹی ہے اس کے حوالے سے. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین, آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بابا یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے, اور ان کی باتیں ہم سب نے آپ تک پہنچائیں کہ کل کے اجلاس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں, کون کون سی پالیسیز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. اور اگر ہم دہشت گردی کی بات کریں یا پھر مسنگ پرسنس کی بات کریں, تو مسنگ پرسنس کا مسئلہ جو ہے وہ آج کے بعد بالکل حل ہو گیا ہے. اور وہ جو ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایکٹ جو ہے انسداد دہشت گردی والا, وہ عام عوام پہ جو ہے وہ نہیں لے گا. بڑا کلیئر کٹ ہے کہ اگر کوئی ملوث پایا جاتا ہے یا کسی پہ شک جاتا ہے, یا دہشت گردوں کو کوئی فیسیلیٹیٹر رہا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو وہ تو پھر سیدھی سی بات ہے وہ جائے گا. اور قانون ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جس ریاست میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ اس کا قانون ہے, اور ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ قانون کو مانے, کیونکہ قانون کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے.
ریاست ہمیشہ ماں ہے، ماں کا کردار ادا کرتی آ رہی ہے، لیکن فتنہ ہندوستان کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو ہم یہی پیغام دیں گے کہ آپ لوگ اپنی جھوٹی خبریں پھیلانا جو ہے وہ بند کر دیں. بلوچستان کی عوام، بلوچستان کا بچہ جو ہے وہ آپ لوگ کی اصلیت جان چکا ہے. سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جہنم واصل ہو رہے ہیں. اپنی ایک وہ کہتے ہیں نا منہ چھپانے کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور آپ لوگ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں. اصلیت یہ ہے کہ آپ لوگ جہنم واصل ہو رہے ہیں اور آپ لوگ کی جو صرف یہ تھوڑے بہت گنے چنے جو لوگ رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جہنم واصل ہوں گے. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.